بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں سنیں گے۔ بخاری شریف کی پہلی جلد کے صفحہ 333 میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا راہ خدا میں جہاد کرنا بھی ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں اعمال کرنے سے زیادہ پیارا نہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں میرے صحابہ، راہ خدا میں جہاد کرنا بھی ان دنوں میں اعمال کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، مگر وہ کہ جو اپنے جان و مال لے کر نکلے اور اس میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے۔ یعنی صرف وہی مجاہد افضل ہوگا کہ جو اپنے جان و مال کو راہ خدا میں قربان کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم جل جلالہ کو ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں سے زیادہ کسی دن میں بھی اپنی عبادت کیا جانا پسند نہیں۔ یعنی انہی 10 دن میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنی عبادت کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے کہ بندے جو ہیں وہ میری انہی دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں، اور اس کی ہر رات کا جو قیام ہے وہ شب قدر کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! کیسا مقام ہے اور کیسا مرتبہ ہے ان مبارک ایام کا، ان مبارک راتوں کا، کہ وہ شب قدر جس کے بارے میں میرے رب کریم جل جلالہ نے قرآن کی پوری سورت نازل فرما دی کہ اگر اس رات میں جاگ کر اگر کوئی اپنے رب کی رضا کے لیے قیام کرتا ہے تو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر اس کو ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ذوالحجۃ الحرام کے انہی ابتدائی 10 دنوں کی راتوں میں اگر کوئی اپنے رب کی رضا کے لیے قیام کرتا ہے تو اللہ کریم جل جلالہ اسے جو ہے وہ شب قدر کی راتوں میں عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم جل جلالہ کے نزدیک کوئی دن ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں سے نہ زیادہ عظیم ہے اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا نیک عمل اللہ تعالیٰ جل شانہ کو زیادہ محبوب ہے۔ لہٰذا ان 10 دنوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتوں کی کثرت کرو۔ پہلی جن باتوں کی کثرت کرنی ہے ان میں سے پہلی بات فرمایا تحلیل، لا الہ الا اللہ، دوسری تکبیر اللہ اکبر، اور تیسری جو ہے وہ تحمید یعنی الحمدللہ۔ ان تینوں باتوں کی انہی 10 دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کثرت کرو۔ اسی طرح حضرت سیدنا کعب الاحبار علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اللہ کریم جل جلالہ نے زمانے کو چنا، پس اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ زمانہ جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینوں میں سے میرے رب کریم جل جلالہ کو جو بہت زیادہ پیارا مہینہ ہے وہ ذوالحجۃ الحرام کا بہت ہی عظمتوں اور برکتوں والا مبارک مہینہ میرے رب کو بڑا ہی پیارا ہے۔ اور ذوالحجۃ الحرام کے مہینے میں سے اللہ کریم جل جلالہ کے نزدیک جو پسندیدہ چیز ہے وہ اسی مہینے کے ذوالحجۃ الحرام کے یہ ابتدائی 10 دن میرے رب کو بڑے ہی پیارے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذوالحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں ہر ایک نیک عمل کا ثواب جو ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنے رب پر بڑا ہی گمان ہے، مجھے اپنے رب پر بڑا ہی گمان ہے کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کا روزہ
ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ روایت کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1000 روزوں کے برابر ہے، اور حج کرنے والے پر جو عرفات میں ہیں اس دن، یوم عرفہ کے دن جو عرفات میں ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ الحرام کے دن حاجیوں کو عرفات کے میدان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ لہٰذا یہ مبارک ایام جاری و ساری ہیں، زیادہ سے زیادہ ہم سب کو چاہیے کہ ان میں عبادت کر کے اپنے رب جل جلالہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے پہلے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔